جو کووڈ پینڈیمک کے بعد ملک کے اندر ہمارے اور پوری دنیا میں معاشی اور سماجی بحران آیا، اس کے شوق سے ابھی تک دنیا نہیں نکل سکی تھی۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہی آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو کانفلکٹس آئے اور بالخصوص یوکرین کا کانفلکٹ آیا، اس نے ترقی پذیر ممالک کی معیشتوں کو سپر سائیکل کے نتیجے میں ایک اور اس سے بڑا جوڑ دیا۔ دنیا بھر میں کموڈٹی پرائسز 3-4 گنا بڑھ گئیں، پوری دنیا انفلیشن کی زد میں ہے اور تمام ڈیولپنگ کنٹریز بدترین بیلنس آف پیمنٹ اور فسکل کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام گینز جو سوشل سیکٹرز میں اور ایس ڈی جیز میں کیے گئے تھے اب تک، ان سب پہ تقریباً پانی پھر چکا ہے، اور آج تمام ممالک سٹرگل کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو کہ 2030 تک تمام دنیا کی لیڈرشپ نے ایک ایجنڈا سیٹ کیا تھا کہ ہم اس پلانٹ پہ رہنے والے انسانیت کو کیسے ایک اچھا معیار زندگی دے سکتے ہیں، ہم آنے والے نسلوں کے لیے اس پلانٹ کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں، وہ سارے اہداف سب کے سب پہ بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اور پاکستان بالخصوص اب ایک نئی حقیقت کا سامنا کر رہا ہے جسے موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں، اور وہ کلائمیٹ چینج کے جس کو ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایک افسانہ کہا جاتا تھا، آج اس افسانے کی حقیقت پاکستان کے غریب ترین عوام قیمت چکا رہے ہیں۔ یہ جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے، جہاں پر اس کی ایک بہت بڑی حقیقت اور المیہ یہ ہے کہ اس نے 33 ملین افراد کو متاثر کیا ہے اور آفت نے تباہی پھیلائی ہے، لیکن اس کا جو بدترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس آفت نے ان علاقوں میں تباہی مچائی ہے جو پہلے ہی پاکستان کے پسماندہ ترین اور غریب ترین اضلاع تھے۔ 2016-17 میں ہم نے UNDP کے ساتھ، مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں پاورٹی انڈیکس کو ڈسٹرکٹ کے لیول پہ میجر کیا تھا۔ اس سے پہلے جو پاورٹی ہے اس کا صوبائی سطح پہ زیادہ سے زیادہ کمپیوٹیشن کی جاتی تھی اور اس سے پھر صوبوں کے اندر غربت چھپ جاتی تھی لا آف ایوریجز کے اندر، چونکہ جب آپ ایوریجز کرتے ہیں تو اس میں بہتر اور جو بہت کم تر ہیں وہ ایوریج کے اندر چھپ جاتے ہیں، آپ اس کو نشاندہی نہیں کر سکتے۔ لیکن پہلی دفعہ جب ہم نے اضلاع کی بنیاد کے اوپر غریب اضلاع کا تعین کیا تو بلوچستان اور سندھ کے اندرونی اضلاع اور جنوبی پنجاب اور جنوبی KP کے اضلاع خاص طور پہ پاکستان کے پسماندہ ترین علاقوں میں آئے، اور یہ جو حال میں ہمارا کلائمیٹ چینج کا ڈیزاسٹر ہوا ہے، اس نے انہی علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہے کہ جو پہلے سے ہی پاکستان میں پسماندہ ترین تھے، لہٰذا جہاں پاورٹی تھی وہ ہائپر پاورٹی میں تبدیل ہو گئی ہے، جہاں پہ میل نیوٹریشن تھا وہ ہائپر میل نیوٹریشن میں چیلنج ہمارے لیے بن گیا ہے۔ تو یہ وہ چیلنجز ہیں کہ جن کا اب ہمیں سامنا کرنا ہے، نہ صرف یہ کہ ان علاقوں کی تعمیر نو کرنی ہے، بلکہ جو ان کا ڈیزاسٹر نے ان کو بہت پیچھے کر دیا ہے، ہائپر پاورٹی اور ہائپر میل نیوٹریشن اور ہر لیول کو ہائپر پہ لے گیا، اس سے نکالنا بھی ہے جلد از جلد، چونکہ ہماری پوری نسل کے مستقبل کا سوال ہے۔ ان کیمپس کے اندر آپ جائیں اور وہاں بچوں کو اور ان ماؤں کو دیکھیں، ابھی تک میرے ذہن سے وہ تصویر محو ہے اور نکل نہیں سکی کہ ایک 19 سال کی بچی کو میں نے دیکھا جس نے کوئی 1.5 سال کا بچہ اٹھایا ہوا تھا، اور وہ تقریباً 1 ماہ کے اندر ایک نئے بچے کو ولادت دینے والی تھی۔ وہ خود بھی لاغر تھی
جو بچہ اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ بھی لاغر تھا، اور یقیناً جو بچے کی پیدائش ہوگی اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی کیا حالت ہوگی۔ اور لوگوں نے کہا کہ یہ ایک نہیں ہے، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ تو ایک پوری نسل ہے اب ہم نے جس کو غذائیت دینی ہے، اس کو ہم نے صحت دیکھنی ہے، ہم نے لوگوں کے لائیولی ہوڈز دینے ہیں اور دوبارہ ان کو زندگی میں واپس لے کر آنا ہے۔ یہی وہ چیلنج ہے جس کا آج مختلف ممالک، ترقی پذیر ممالک سامنا کر رہے ہیں اور آنے والے سالوں میں مزید سامنا کریں گے۔ تو اس پس منظر میں پریزیڈنٹ شی کی طرف سے اور چائنا جو کہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، ایک بہت مستحسن اور مثبت انیشیٹو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کا ہے، جس کے ذریعے وہ ان اہداف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اچیو کرنے میں دنیا کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان چین کے ایک انیشیٹو سے پہلے کافی فائدہ اٹھا رہا ہے، جو کہ پریزیڈنٹ شی نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی صورت میں شروع کیا تھا، اور اس کے اندر بہت سے ممالک نے کنیکٹیوٹی کے ذریعے ملک کی اور دنیا کی معیشت کو سٹیمولس دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جب دنیا کی معیشت سست ہو گئی تو کنیکٹیوٹی کے فلسفے نے جو چین نے دیا، اس نے نئی مارکیٹس پیدا کی اور ان نئی مارکیٹ سے نئی ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی، اور جب نئی ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے تو اس سے نئی پروڈکشن اور نئی گروتھ کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا سب سے بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور تھا، اور 2013 سے 2018 تک تقریباً 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری چین کے اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کے نتیجے میں پاکستان آئی، جس نے پاکستان میں توانائی کے شعبے میں خود کفیل ہونے میں مدد دی، جس نے پاکستان کے انفراسٹرکچر کو بنانے میں مدد کی، جس نے پاکستان کے اندر نئی ٹیکنالوجیز لانے میں مدد کی، جس نے پاکستان میں رینیوبل انرجیز کو پروموٹ کرنے میں مدد کی، جس نے پاکستان میں انفارمیشن ہائی وے ایک نئی فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے ڈالنے میں مدد کی۔ مگر بدقسمتی سے وہ مومنٹم جو سی پیک نے بنایا تھا اس کو ہم برقرار نہیں رکھ سکے، اور گزشتہ 4 سالوں میں وہ انڈسٹریل زون جنہیں تیار ہو جانا چاہیے تھا ان میں سے ایک بھی نہیں ہو سکا، بلکہ سب 3-3 4-4 سال کی ڈیلے پر ہیں، جس کو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ انرجائز کریں، اور ان اسپیشل اکنامک زون سے دیر ول بی opportunities of employment, opportunity for Pakistan to upgrade its economy from agriculture economy into higher level of industrial economy, and there will be opportunities to improve and promote our exports جن کے اوپر ہمارا مستقبل کا انحصار ہے۔ ہماری اگر معیشت کے مستقبل کا انحصار ہے تو وہ ایک ہی نقطے پہ ہے، ایکسپورٹ ایکسپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، اور وہ تب ہوگی کہ جب ہمارے پاس سرپلس ہوگا ایکسپورٹ کرنے کے لیے، اور وہ تب ہوگا کہ جب ہم دنیا کے معیار کے مطابق چیزیں بنا سکیں گے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہوگی اور انویسٹمنٹ بھی ہوگی۔ تو یہ اسپیشل اکنامک زونز اس کا ایک بڑا وہیکل ہوں گے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے چھتری کے نیچے ایک بہت بڑے پروجیکٹ سے فائدہ اٹھایا، جس نے پاکستان کو دنیا کے نقشے کے اوپر ایک اہم مقام دیا۔ وہی پاکستان جس کو 2013 میں دنیا ایک سیکیورٹی رسک دیکھتی تھی، 2017 میں دنیا کا ہر ایمبیسڈر مجھ سے آ کے ایک مطالبہ کرتا تھا، امریکہ، برطانیہ، جاپان، یورپ، کہ ایکسلنسی یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں پاکستان میں سی پیک کے کس منصوبے کے ساتھ مل کے کام کر سکتی ہیں۔ ایوری ون looked at Pakistan as an investment destination. We changed our profile from a security country to an investment country. But unfortunately, ہم خود ہی اپنے دشمن بنے اور ہم نے پوری دنیا کو کہا کہ ہم انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن نہیں ہیں، ہم کرپشن ڈیسٹینیشن ہیں۔ اور جب کوئی ملک خود
اپنے بارے میں دنیا کو یہ بتائے گا کہ ہم کرپشن ڈیسٹینیشن ہیں، تو وہاں پہ کوئی انٹرنیشنل انویسٹر پھر نہیں آئے گا۔ پاکستان کی ہم نے خود بدنامی کی، جھوٹے افسانے بنا کے، اور میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال کھڑا ہوں کہ 4 سال کردار کشی بھگتی، گلیوں اور محلوں میں جلسوں میں ہمیں نعرے لگوائے گئے، اور حقیقت کیا نکلی کہ ہائی کورٹ نے پرانے قانون کے تحت، نئے قانون کے تحت نہیں، پرانے قانون کے تحت اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ یہ جھوٹ اینڈ ربش تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی قوم پھر سزا پاتی ہے کہ آج وی آر اگین اسٹرگلنگ ٹو پٹ پاکستان بیک آن انویسٹمنٹ map of the world, and I think that is where we need to learn some lessons کہ اگر ہم نے دنیا کے ان انیشیٹوز کا فائدہ اٹھانا ہے، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو جیسے انیشیٹو کا فائدہ اٹھانا ہے، تو میرے بہنوں اور بھائیوں، بحیثیت قوم ہمیں یہ سبق سیکھنا پڑے گا 3 چیزیں: پولیٹیکل سٹیبلٹی، کنٹینیوٹی آف پالیسیز اینڈ دا پاور آف کولیبریشن۔ جو ملک کولیبریٹ نہیں کر سکتا، سوشل سالیڈیرٹی نہیں پیدا کر سکتا، جو ملک یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، جس ملک کے اندر کانفلکٹ ہوگا، جس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، جس کے اندر پالیسیز کا عدم تسلسل ہوگا، آپ اس ملک کے اندر دنیا کے قابل ترین بندے، سارے نوبل انعام والے ادھر لا کے بٹھا دیں، پوری دنیا کے جتنے حاجی، نمازی، پرہیزگار ہیں اس ملک کے اندر لا کے بٹھا دیں، لیکن اگر اس ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس ملک میں پالیسیز کی کنٹینیوٹی نہیں ہوگی، اور اس ملک کے اندر اتفاق اور یکجہتی نہیں ہوگی، ایک قدم آگے نہیں وہ بڑھ سکے گا۔ سو ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم 75 سال ضائع کر چکے ہیں۔ وی کی ناٹ رسک اینی مور، اینڈ آئی ایم اگین اندر پرسن کہ جس نے 2 دفعہ کوشش کی کہ ملک کو ہم ایک ویژن پہ چلائیں، ویژن 2010 دیا، ویژن 2025 دیا، ہر دفعہ پولیٹیکل ایڈونچرزم کا ہم نشانہ بن گئے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اگین بنگلہ دیش آگے چلا گیا، انڈیا آگے چلا گیا، ہم تماشے دیکھ رہے ہیں، ابھی تک کھیل تماشے میں مصروف ہیں۔ آئی تھنک اباؤٹ ٹائم کہ وی گیٹ سیریس۔ 21st century is the century of economic enterprise۔ 21st century کے اندر صرف وہی ملک کامیاب ہے جو اکنامک ترقی اور پراسپیرٹی لے کر آتا ہے۔ G7، G20 اینڈ G77 آر دا نیو کلبس۔ نہ آج کوئی کمیونسٹ ورلڈ ہے، نہ آج کوئی کیپٹلسٹ ورلڈ ہے، نہ کوئی نان الائنڈ موومنٹ ہے۔ آج دنیا کے 3 درجے ہیں: G7، G20 اینڈ G77، اور ان کی ممبرشپ اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ کس مذہب سے ہیں، آپ کس نظریے سے ہیں، ان کی ممبرشپ صرف ایک نظریے کے اوپر ہے: واٹ از یور پر کیپٹا انکم۔